السلام علیکم. لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر امریکہ کو ایران سے مسئلہ کیا ہے اور ایران کو امریکہ سے کیا پرابلم ہے. دیکھیں، پولیٹکس ایک بہت ہی گندا کھیل ہے. اس میں سمجھ کو جو سمجھ گیا تو اصل میں وہی بات سمجھ گیا. ہر کھیل کے پیچھے ایک کھیل ہوتا ہے، ہر بات کے پیچھے چھپی کچھ اور بات ہوتی ہے. بعض دفعہ حالات خراب کیے جاتے ہیں ڈسٹریکشنز کے لیے، بعض دفعہ جنگیں لڑی جاتی ہیں اپنی انوینٹری کلیئر کرنے کے لیے، بعض دفعہ جنگیں لڑی جاتی ہیں کہیں پہ استحکام کو تکلیف پہنچانے کے لیے، بعض دفعہ جنگیں لڑی جاتی ہیں نیبرنگ کنٹریز کو پریشان کرنے کے لیے، کبھی کبھی جنگیں لڑی جاتی ہیں لوگوں کے چہروں پہ سے نقابوں کو اتارنے کے لیے، کبھی جنگیں لڑی جاتی ہیں لوگوں کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے، اور کبھی کچھ اور مقاصد کے حصول کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں. بڑے پلیئرز جنگیں مختلف ریزنز کی وجہ سے کھیلتے ہیں، اور جو چھوٹے پلیئرز ہیں وہ جنگوں کو جنگ سمجھ کے لڑتے ہیں اور بڑے پلیئرز کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنے رہتے ہیں. اور جب مقاصد کا حصول ہو جاتا ہے تو بڑے پلیئرز چھوٹے پلیئرز میں صلح کرا دیتے ہیں اور نوبیل پیس پرائز بھی جیت جاتے ہیں، اور کبھی کبھی دنیا میں ان کی واہ واہ بھی ہو جاتی ہے. عجیب سی بات ہے کہ دنیا میں امن و آشتی کے جو سب سے بڑے علم بردار ہیں وہی دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ بنانے اور فروخت کرنے والے بھی ہیں. عجیب سی بات ہے نا. بہرحال اس کو رکھتے ہیں ایک طرف اور بات کرتے ہیں کہ آخر ایران اور امریکہ یہ کیا مسئلہ ہے. چلتے ہیں 1953 کے ایران میں. اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل جب سے ایران اور امریکہ کی کشیدگی منظر عام پر آئی ہے تو سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں کہ 1979 سے پہلے کا ایران، جہاں پہ ویسٹرنائزیشن ایسی تھی کہ آپ اگر فوٹیجز دیکھیں تو آپ کو شاید ایسا لگے کہ ہم شاید انگلستان، پیرس، امریکہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ ایرانی تھے. ایرانی یونیورسٹیز میں خواتین پڑھ رہی ہیں اور مرد بھی پڑھ رہے ہیں، اور ویسٹرن لباس میں. دیکھو، دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم عورت اور مرد دونوں لیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن ماحول میکس اے لاٹ آف ڈفرینس. وہ ایران جہاں پر کسینوز یعنی کہ جوئے خانے کھولے جا رہے ہیں، ڈانسز کے لیے ماحول فراہم کیا جا رہا ہے، اور مختلف ایسی چیزیں جو غیر اسلامی ہیں منظر عام پر لائی جا رہی ہیں، اور وہ تہذیب جو اسلام سے پہلے کی آتش پرستوں کی تہذیب تھی، ایک مسلم ملک میں اس آتش پرست تہذیب کے دن کو منایا جا رہا ہے. یہ وہ ایران ہے جو 1979 سے پہلے کا ایران ہے، یعنی وہ بادشاہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک پھاڑا. اس شہنشاہ، اس بادشاہ اور ان کے خاندان والوں کے لیے تعظیم و تکریم کسی مسلمان کو شیوا نہیں دیتی. تو 1953 CIA کا آپریشن ہوتا ہے، اور ایران میں موجود پارلیمانی نظام کو ٹاپل کر دیا جاتا ہے، اس کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں، اور شاہ آف ایران جو ہے وہ اپنا استحکام بحال کرتے ہیں. اچھا، وہ استحکام بھی ایسا ہے کہ اس میں باضابطہ شاہ ایران جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹرشپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ فریڈم آف سپیچ بھی نہیں ہے، اور لوگ غائب ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں چلے گئے. اور آہستہ آہستہ ایران میں ایسے عناصر کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے جو اسلامی اقدار کے خلاف جاتی ہیں. 1950s میں آپ اسے پروان چڑھتا دیکھتے ہیں، اور 1960s میں یہ چیز عروج پر پہنچ جاتی ہے. اور ایران میں موجود وہ لوگ جو ذرا سا بھی دینی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ایک عجیب بے راہ روی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اور برائی تو اٹریکٹ کرتی ہے کہ وما ابرئ نفسی نہ نفس لامارۃ بالسوء، تو نفس امارہ تو بے شک گناہوں کی جو ہے وہ جڑ ہے، آماج گاہ ہے، اور دنیا کی زینت اور چکا چوند روشنی جو ہے وہ یوتھ کو تو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو وہاں پہ جو مذہب پسند عناصر تھے انہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کرنی شروع کر دی. نتیجتاً جو خمینی ہیں، آیت اللہ جو تھے ایران کے، انہیں ہاؤس اریسٹ پہ 1 سال کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کے بعد یا انہیں ایگزائل کر دیا جاتا ہے. اچھا، ایگزائل کیا جاتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں ترکی.
ترکی میں بورسا کے مقام پر جو آج کل بہت زیادہ ٹورزم کے لیے مشہور ہے، وہاں وہ ایگزائل کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن بہت زیادہ لمیٹیشنز ہیں ان کے اوپر. وہ لمیٹیشنز کیا ہیں؟ وہ لمیٹیشنز ان کے پر یہ ہیں کہ وہ اپنے دین مذہبی لباس نہیں پہن سکتے، کوئی پریچنگ نہیں کر سکتے، کوئی اس قسم کی کوئی آپ ایک عام شہری بن کے آرام سے سکون سے زندگی گزارے. لیکن وہ کتنا عرصہ ایسا کرتے، بہرحال انہوں نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ عراق موو ہو جائیں گے. عراق میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ شیعہ حضرات کی ایک بہت بڑی جمعیت ہے اور شیعہ حضرات کے بہت سارے مراکز بھی عراق میں موجود ہیں، نجف کا علاقہ ہو گیا یا اور دیگر مقامات ہو گئے، تو وہاں پر وہ جا کر تدریس کا کام سٹارٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنے دروس پڑھاتے ہیں، اپنی ریسرچ کرتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، جو معاملہ وہ کر سکتے تھے. کئی سالوں تک یہ معاملہ چلتا رہا، کوئی 13 برس کے قریب عرصہ وہ عراق میں یہ معاملہ چلاتے رہے، یہاں تک کہ شاہ ایران نے عراق کی حکومت جو اس وقت صدام حسین کے پاس تھی ان سے کہا کہ آپ آیت اللہ خمینائی کو اپنے ملک سے نکال دیں. بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ڈر ہے کہ ایران میں جو مذہب پسند لوگ ہیں، کیونکہ عراق اور ایران کی بارڈر ملتی ہے اور لوگ آتے جاتے بھی رہتے ہیں، آپ انہیں اپنے ملک سے نکال دیں کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا معاملہ کریں گے جس سے شاہ ایران کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو ان کے کہنے کے اوپر صدام حسین آیت اللہ خمینائی کو عراق سے نکال دیتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں فرانس. اور پھر اس کے بعد یہاں پر کہاں پر؟ ایران میں. شاہ ایران کے دور حکومت میں جو آپ کو بڑا اچھا دور حکومت دکھایا جاتا ہے، اس میں ان ایمپلائمنٹ بہت بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ کرپشن آ جاتی ہے. باپ کے بعد بیٹا بیٹھ رہا ہے، قابل ہے، اہل ہے، نہیں ہے، نو بڈی کیئرز. فائنانس منسٹر کا بیٹا تو بس منسٹر ہی بنے گا، چاہے اہل ہو یا نا اہل ہو. تو اس طرح کے معاملات جب ایران میں بہت زیادہ پھیلنے شروع ہوتے ہیں تو ایرانی جو عوام ہے وہ سڑکوں پر آ جاتی ہے اور ایک عجیب و غریب قسم کے معاملات ایران میں ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو شاہ ایران نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیے تھے. وہ اپنے تئیں سمجھ رہے تھے کہ جو ریلیجس مائنڈ والے لوگ ہیں وہ بہت کمزور ہیں، اور وہاں پر فرانس میں بیٹھ کر آیت اللہ خمینائی ان لوگوں کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں، ایک لیڈرشپ دے رہے ہیں، اور نتیجتاً شاہ ایران جو ہے وہ ایران کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں اور پھر آیت اللہ خمینائی ایران آتے ہیں اور ایران میں وہ جو شاہی نظام تھا وہ ختم ہوتا ہے اور ایران ایک ریپبلک بن جاتا ہے. اچھا، اب یہ سارے معاملے میں آپ کو ذرا سا تھوڑا سا اور شاہ ایران کے زمانے میں لے چلتے ہیں کہ 1953 کا جو شاہ ایران نے جو اپنے پارلیمانی نظام کو درہم برہم کیا تھا، اس میں CIA کا بڑا عمل دخل تھا. اس کی تفصیلات پھر کبھی بات کریں گے اس پر. لیکن تو اس کے بعد جو نیکسٹ 20+ ایئرز گزرے اس میں ایران میں رہنے والے لوگوں کا یہی ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ ایران کو ویسٹرنائز کیا جا رہا ہے اور شاہ ایران جو ہے وہ ویسٹرن لوگوں کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے جسے وہ جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے پھرتے ہیں. اور امریکہ جو ہے شاہ ایران کے جو اتنے کلوز ہو رہا ہے، دراصل شاہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھوں میں کھلونا ہے، کٹ پتلی ہے، جن کے ذریعے وہ ایران کو ویسٹرنائز کر رہے ہیں اور یوں لوگوں کو جو مسلمان ہیں انہیں ان کے دین سے دور کر رہے ہیں اور سارا کچھ ویسٹرنائزیشن کے ساتھ ساتھ وہ خرافات جو ویسٹرن ورلڈ میں ہوتی ہے اسے یہاں پر بھی انجیکٹ کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ کرپشن بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں اور بہت زیادہ ویسٹرن انفلوئنس بھی ہے جو ریلیجس باڈیز نے پسند نہیں کیا اور آج بھی نہیں کرتے. تو نتیجتاً اس کشمکش میں ایران کے جو لوگ تھے وہ منظر عام پر آئے اور یوں شاہ ایران کو ایران چھوڑنا پڑا اور یوں امریکہ سے دوستی شاہ ایران کو بہت مہنگی پڑی. اب کیونکہ دوست کا دشمن بھی دشمن ہی ہو گیا نا، تو اب شاہ ایران جو کہ دوست تھے ویسٹرن ورلڈ کے، انہیں جب ڈسپلیس کیا گیا کہ ان کی جگہ جو بھی لیڈرشپ آئے گی، اور اس کا پولیٹیکل ایجنڈا بھی کئی سال سے ایسا ہی رہا کہ وہ ویسٹرن چیزوں کو پسند نہیں کرتا اور ویسٹرن انفلوئنس کو بھی پسند نہیں کرتا، تو نتیجتاً ٹھن گئی. اور عراق اور ایران کی وار کیوں ہوئی، اس پر اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو پھر ہم اس پہ کل بات کرتے ہیں یا اگلی دفعہ بات کرتے ہیں. اور اس میں بھی جو عناصر کار فرما تھے اور دونوں کے جو دوست تھے
اس 8 سالہ جنگ میں اس پر بھی بات کریں گے، اور وہ جنگ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اس کی وجوہات کیا تھیں، کس نے آغاز کیا اور جنگ ختم کیسے ہوئی، اور اس کے اندر جو بڑے پلیئرز تھے ان کی جو آپس میں چبخلش چلی تو کیا وہ آج بھی چل رہی ہے؟ اف یو آر انٹرسٹڈ کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا، پھر اس پر بات کریں گے. ٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم.